الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے انتہائی بچپن کے دوست پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سہیل عرفان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم وعمت فیضہم، ہمارا ان سے اس وقت سے تعلق ہے جب بچہ لاشعوری کے زمانے میں ہوتا ہے. ان کی عمر بھی اس وقت بالکل بچپن کی تھی اور ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ان کا وہ وجود اور وہ چہرہ آ رہا ہے جب ہم 1978-1979 میں انہیں دیکھا کرتے تھے. آج مجھے کراچی سے اور آنا ہوا تو ہمارے محترم قاضی خاور صاحب نے یہاں رکنے کا اور حضرت مولانا سہیل عرفان صاحب سے ملاقات کا تقاضا کیا. یہ میرے لیے سعادت تھی، لیکن اس بات کا میرے دل پہ اثر ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں یہاں کچھ عرض کروں. سننا چاہیے تھا، بہرحال حق ہوتا ہے، وہ حکم بھی فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں حاضری کو قبول فرمائے. میں نے جو چند کلمات یہاں پہنچ کے سنے تو حضرت دل کے متعلق فرما رہے تھے کہ کچھ دل سو جاتے ہیں اور کچھ دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے سونے والا اٹھ جاتا ہے آہٹ سے، شور سے، نیند پوری ہونے سے، لیکن مردہ وہ کبھی نہیں اٹھتا، وہ سویا رہتا ہے. اسے مٹی ہی میں دفن کرنا ہوتا ہے، اس کی روح واپس نہیں آتی ہے اس دنیا میں. قرآن کریم میں ہے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللہ تعالی 2 وقتوں میں روح لے لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں. التي لم تمت في منامها، جو نیند میں ہے اور مرا نہیں، اور دوسرا قضاء علیہ الموت، جس کے حق میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن جس کے حق میں موت کا فیصلہ ہو گیا، یمسک التی قضاء علیہ الموت، پھر اللہ اس کی روح کو روکے رکھتا ہے، اس دنیا میں اس بدن میں واپس نہیں لوٹاتا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرا جس کی ابھی موت نہیں آتی، ایک وقت تک اس کی روح لوٹا دیتا ہے، جانا اس کو بھی ہوتا ہے. اور میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لوگوں، صرف آنکھ اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل بھی اندھا ہو جاتا ہے جو سینے میں رکھا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہمیں آنکھوں کے اندھے نظر آتے ہیں، آنکھوں کے نابینا نظر آتے ہیں، اسی طرح دل کے اندھے بھی ہوتے ہیں اور دل کے نابینا بھی ہوتے ہیں. شاید کہ آنکھوں کے اندھوں کا علاج ہو سکے. آج کل میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن اب اصحاب علم ہیں، بہت ترقی کی ہے الحمدللہ. اب تو بچوں کے بائی پاس ہو رہے ہیں، سرنڈ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. وہ باریک سی وینز ہوتی ہیں، وہاں کیمرہ پہنچا کے انہیں دیکھنا، اس کے کلاٹ کو دور کرنا بہت بڑی ترقی ہے. انسان کو زندگی ملی ہے، صحت ملی ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں ابھی تک سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی. پہلی، جو اللہ نے آنکھ میں نور رکھا ہے، جس کا مرکز سر کا پیچھے والا حصہ ہے، اگر کسی کی آنکھ میں وہ نور نہیں ہے تو آج تک میڈیکل سائنس اس نور کو نہیں بنا سکی. آنکھ تو بدل دے گی، لیکن وہ آنکھ صحیح ہو جائے، اس میں نور آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا، ہماری زبان میں جو اس نے قوت گویائی رکھی ہے، جسے آلائے صوت کہا جاتا ہے، ہم بولنا چاہتے ہیں، آواز بن جاتی ہے، حروف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم زبان نے یہ حرف، یہ لفظ، یہ جملہ نکالنے کے لیے کہاں کہاں لگنا ہے. آنن فانن زبان وہاں لگ کے الفاظ بن کے، جملے بن کے، کلام بن کے باہر آ جاتا ہے. تو جس کا یہ آلہ صوت خراب ہے، گونگا شخص، اسے قوت گویائی نہیں دے سکے. تو خیر، اس معنی میں تو اندھے کا علاج ہو سکتا ہے، اس کی آنکھ بدل دیں، لیکن جو دل کا اندھا ہے، اس کا دل کیسے بدلے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے سمیت ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان سب نے جو اپنی محنت کا محور اور مرکز بنایا تھا، وہ انسانیت کا دل. اور قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام کے انداز تربیت پہ، انداز تعلیم پہ سلسلے ہیں. ہمارا سلسلہ بھی ایک ہے، نقش بند سلسلہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے، مجھے بخارا میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ
حاضری کی توفیق ہوئی ہے جو اس سلسلہ نقش بندیہ کے بانی ہیں۔ سلسلہ تو شروع سے آ رہا ہے، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے جن کے نام سے نقش بندی کا لفظ لگا ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی، ان کا نام اسم گرامی آ گیا، ان کا ایک جملہ بھی سنتے جائیے۔ یہ اللہ والے ایک ایک جملے میں نہ جانے کیا کیا حکمتیں بیان کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، 100 سوار کی ایک لوہار کی، فارسی کا جملہ ہے، لیکن یقین کیجئے ذہب گولڈ سارے کا سارا سونے کا سونا ہے۔ فرماتے تھے دست بکارو دل بیار، دست بکارو دل بیار، ہاتھ کام میں رکھیں اور دل یار کی یاد میں رکھیں۔ جو بھی کریں کرتے رہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں بیٹھیں، کپڑا کھول کے تھان کھول کے ناپ رہے ہیں ناپیں، شوز کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، کچھ بھی ہیں، کرنا ہے ہاتھ سے کریں۔ ارے دل تو آپ کا فارغ ہے، دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں۔ اور ہیں ایسے لوگ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آپ کے ذکر کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیان، کیا آپ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہر وقت۔ اس میں محدثین نے باتیں کی ہیں، بھئی ہر وقت میں تو سونے کا وقت بھی ہے، بیت الخلاء کا وقت بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ گفتگو کا وقت بھی ہے، واش روم کا کھانے پینے کا وقت بھی ہے، تو ہر وقت ذکر کیسے کرتے تھے؟ بہت سے جواب دیے ہیں، بہت سے جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کی مسنون دعائیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور نے موقع بموقع کی مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، یہ در حقیقت درخواست کے فارم ہیں، ادارے درخواستیں لینی ہو فارم جاری کر دیتے ہیں، تم یہ فارم فل کر کے دے دو، تم خود لکھو گے، پتہ نہیں کیا لکھو گے، ہم جو چاہتے ہیں وہ تم لکھ پاؤ گے کہ نہیں؟ ہم نے تمہاری سہولت کے لیے یہ فارم دے دیے ہیں، انہیں فل کرو ہمیں بھیج دو۔ تو علماء کہتے ہیں جو حضور کی مسنون دعائیں ہیں وہ در حقیقت اللہ سے مانگنے کے درخواست کے فارم ہیں۔ اور یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ہر موقع کی دعا سکھائی ہے۔ وہ ذات جس نے کسی سے الف با تا نہیں سیکھا، ایک حرف نہیں پڑھا ہے کسی سے، اور کمال ہے کوئی پیش آنے والا موقع زندگی کا نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے دعا نہ سکھائی ہو، جس کے بارے میں دعا نہ سکھائی ہو۔ سونے کی دعا یہ ہے، درمیان میں آنکھ کھل جائے در سے تو یہ پڑھو، اٹھنے کی دعا یہ ہے، دودھ پینے کی دعا یہ ہے، کھانا کھانے کی دعا یہ ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یہ ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یہ ہے، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بازار میں جانے کی، حتیٰ کہ رات کو بیوی کے پاس جانے کی دعا یہ ہے۔ یہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور یقین کیجئے گا کسی موقع کی اس سے بڑھ کے کوئی اچھی دعا ہو نہیں سکتی جو حضور نے ہمیں سکھا دی ہے۔ تو خیر ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کان یذکر اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت ذکر کرتے تھے، مطلب ہر موقع کی دعا پڑھتے تھے، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ لیکن جو سب سے بہترین مطلب مجھے محسوس ہوتا ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے حدیث کے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو یذکرو ہے یہ ذکر سے نہیں ذکران سے ہے، اور ذکران کا معنی زبان سے نہیں دل سے یاد کرنا ہوتا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتا تھا۔ ہم اور آپ سوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، یہی وجہ ہے، حکم یہ ہے جب کوئی سوئے تو وضو کرے۔ معلوم نہیں غافل ہو گیا نا، شاید سوتے ہوئے
وضو ٹوٹ گیا ہو لہذا واجب ہے وضو کرے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کوئی خواب دیکھتا ہے وہ خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے خواب دیکھ کر، تو حضور جاگ رہے ہیں تو بھی دل ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی نے وظیفہ بتایا ہے، دست بکارو دل بیار کے ہاتھ کام میں اور دل یار کی یاد میں۔ میرے دوستو، دل پہ محنت کی ہے انبیاء کرام نے، اور نبی کریم علیہ السلام نے خدا کی قسم کیا سے کیا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ اور کسی نے کہا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ نظر کرم پڑتے ہی آج کوئی اپنے مرشد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر کے پاس عرصہ دراز تک رہتا ہے، وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی جو ایک لمحے میں نبی کریم علیہ السلام کے نظر کرنے سے ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے میں بے شمار واقعات ہیں۔ مجلس آپ کی سبحان اللہ کیا کہنے، حضور کی مجلس، دنیا کا سارا سکون ایک طرف اور حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا سکون ایک طرف، سناٹا، خاموشی، سکون ہی سکون۔ کانا طویل السمت، اتنی بڑی ہدایت دے دی ہے حضور نے، قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ انداز کیا تھا؟ کانا طویل السمت، خاموشی ہے، خاموشی ہے، خاموش بیٹھے۔ اور یہی ہمارے سلسلے کی روح ہے۔ کسی نے ہمارے حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پوچھا، حضرت خواجہ فاروق رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی خاموش رہتے تھے بزرگوں میں سے، حضرت آپ خاموش رہتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے۔ فرمایا بھائی جو ہماری خاموشی سے نہیں سیکھے گا وہ ہماری باتوں سے کیا سیکھے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا پیچھے سے، نیا مسلمان تھا، آج شاید وہ آیا ہے آپ کی مجلس میں، لیکن اتنا پتہ لگ گیا ہے کلمہ پڑھنے سے، حضور کے ادارے میں مدرسے کا داخلہ فارم فل کرنے سے، اب جو بھی کرنا ہے سرکار سے پوچھ کے کرنا ہے، چھپ چھپ کے کچھ نہیں کرنا، یہ پتہ چل گیا تھا۔ کھڑا ہوتا ہے، حضرت ایک بات کہنی ہے، یہ کہیں غور کیجیے گا کہ حضرت میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن ایک عادت میں مبتلا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا، بس آپ سے پرمیشن لینی ہے، اجازت چاہیے۔ کیا کہا کہ جی میں زنا کرتا ہوں، اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ نظریں اٹھی ہیں اس کی طرف کہ کتنی پاک محفل میں کیسی بات کہہ دی ہے اس نے۔ قربان جائیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے جو نقطہ بروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے سے، سامنے بلایا، سامنے کھڑا کیا، ڈانٹا نہیں ہے اسے، جھڑکا نہیں ہے، گھورا نہیں ہے، کہا یہ بتاؤ تم جس کام کی اجازت مانگ رہے ہو تم یہ گوارا کرو کہ کوئی تمہاری بہن سے کرے؟ کہ لا لا یا رسول اللہ، نہیں نہیں بالکل نہیں۔ پھر وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ أَخَوَاتِهِمْ، پھر کوئی بھی اپنی بہن سے یہ گوارا نہیں کرے گا۔ ماں کا نام لیا، بیٹی کا، بیوی کا، 4 نام لیے، ہر ایک کے جواب میں کہتا لا یا رسول اللہ، نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا تم جس سے یہ حرکت کرو گے آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا، علاج ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک یہ دن تھا کہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے زنا کی اجازت چاہیے، اور اس دن کے بعد جب حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہو اور اس کی نظر اونچی ہو گئی ہو۔ یہ ہے وہ دل کا علاج
جو لمحوں میں ہو گیا. ایک اور شخص، وہ معاشرہ ایسا تھا جس معاشرے میں اللہ نے حضور کو بھیجا، خدا کی قسم بدتر سے بدتر معاشرہ تھا، لیکن حضور کی نگاہ کرم نے اور آپ کی مجلس اور صحبت پاک نے ان کو فرشتوں سے بہتر بنا دیا. کیا فرمایا؟ میرا عثمان چلتا زمین پہ ہے، آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. ایک شخص مسلمان ہوا، بیٹھا کہ اس کا ایمان کسی کو پتہ نہیں. جاہلیت میں اس کا کسی سے معاشقہ تھا، ہائے ہیلو ہے نا آج بھی، اس کی بھی تھی. بس بیٹھا ہے حضور کی مجلس میں، آپ نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور یہ ہمارے سلسلے میں ہے، بس بیٹھ جاؤ، اللہ کی محبت دل میں لے آؤ، گناہ خود بخود دور ہو جائے گا، اسے یاد کرو. تو نکلا، وہ آئی اس کی محبوبہ. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے بھی آتی تھی، یہ پہل کرتا تھا، ایسے ہوتا ہے نا. تو اس نے سر ہی نہیں اٹھایا، نگاہ ہی نہیں اٹھائی. اس نے کہا شاید دیکھا نہ ہو. تو اس نے آواز دی، کہتی ہے میں فلانی ہوں. کہتا ہاں تو فلانی ہے، میں فلانا نہیں ہوں. تو کیا ہو گیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بخاری کی روایت. جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ ہے، جمے ہوئے خون کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. دل صحیح ہے، نگاہ غلط نہیں اٹھے گی. دل صحیح ہے، زبان غلط نہیں بولے گی. دل صحیح ہے، قدم غلط نہیں اٹھیں گے. دل صحیح ہے، خیال غلط نہیں آئے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے. آپ 100 دفعہ روکیں، باپ روکے، ماں روکے، بھائی روکے، شیخ روکے، وہ نہیں رکتا ہے. اس کی نظر نہیں نیچے آتی ہے. کیوں؟ اس کا دل صاف نہیں. الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا دل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا دل کی طرف. فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ آنکھ میں نہیں ہوتا، چہرے میں نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہے. ہوتا جہاں ہے پھر ظاہر پورے بدن سے ہوتا ہے. اور حدیث میں کیا ہے، بات فروغ ہو رہی تھی، حضرت سے میں نے بات شروع کی ہے سن کے، دل مردہ اور دل زندہ، سویا ہوا دل اور مویا ہوا دل. فرمایا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کے زنگ کا ریگ مار ہوتا ہے. وسیالت القلوب ذکر اللہ، اور دل کا ریگ مار اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک شخص نے حکیم الامت حضرت ثانی سے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، تو تمہیں کیا پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت نے جواب دیا، حکیم الامت ہے نا. فرمایا بھائی یہ کم فائدہ ہے کہ تم اس کو یاد کرتے ہو، وہ تمہیں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور کبھی یہ مزہ لیں خدا کی قسم اس کو یاد کرنے کا، آئے گا مزہ. فرمایا مجھے خلوت میں یاد کرو، میں اپنی خلوت میں یاد کروں گا. مجھے محفل میں یاد کرو، میں اپنی محفل میں یاد کروں گا. تو آج کل میرے دوستو یہی حال ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں. حضرت لاہوری لکھتے ہیں، لاہوری، حضرت لاہوری کو، لاہوری تو جانتے ہوں گے. کیوں جی؟ ہم تو جب حضرت لاہوری کے ہیں تو سب پہچان جاتے ہیں کون سی. آپ بھی جانتے ہیں حضرت لاہوری کو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی. ان کو کسی نے آ کے شکایت کی حضرت فلاں بزرگ ہے، وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ واجب ہے، ہم سلام کرتے ہیں نہیں جواب دیتے. حضرت لاہوری چلے گئے ان کے پاس،
سلام کیا، وعلیکم السلام، کہ بھئی آپ ان لوگوں کے سلام کے جواب نہیں دیتے. کہا یہ ٹوپی جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ آپ پہنو. حضرت نے وہ ٹوپی پہنی تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں کسی کی شکل بندر کی تھی، کسی کے کتے کی تھی، کسی کی بھیڑی کی تھی، انسان تھا ہی کوئی نہیں. اب تک میں کس کو جواب دوں؟ دل بگڑتا ہے، پورا بدن بگڑ جاتا ہے. آج جو معاشرے میں فساد ہے میرے دوستو، وہ ہاتھ بگڑنے کی وجہ سے نہیں، آنکھیں خراب نہیں، کان خراب کہ سنائی کم دیتا ہو اس لیے اولاد ماں باپ کی بات نہ مانتی ہو، دکھائی کم دیتا ہو اس لیے سیدھا رستہ نہ چلتے ہو. نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو دل ٹھیک ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے بسا اوقات دل پہ پردہ آ جاتا ہے، رشاوا. حدیث پاک میں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ پردہ آ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، نقطہ. اور اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. توبہ بڑی چیز ہے، تریاق ہے. کسی زہر کا کوئی ایسا تریاق نہیں جو گناہ کے زہر کا تریاق رب نے توبہ میں رکھا ہے. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. اور بعض توبہ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ ان کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. توبہ کی نقطہ صاف ہو گیا. آج معاشرے میں گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، کوئی حساب نہیں ہے. شام کو کتنے گناہ کر کے سو رہے ہیں، دل پہ نقطہ لگتا گیا اور ایک وقت آتا ہے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پردے میں آ جاتا ہے، غشاوہ اس پہ دھول پڑ جاتی ہے، اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. بتائیے نا، بلال حبشی فوراً بات مان لی، ابو جہل نے کیوں نہیں مانی؟ وہ خدا کی قسم ابو جہل کو حضور کے نبی ہونے کا یقین تھا. حسد، تکبر، اناد، ضد نے اس کے دل پہ پردہ ڈال رکھا تھا. جان گیا تھا لیکن مان کے نہیں دیا تھا. سوال ہوتا ہے نا، ایک شیخ حضرت بیٹھے ہیں، کتنی ان کے متعلقین ہیں، سب میں تقوی ایک جیسا نہیں ہے. مجلس ہے، گفتگو کرنے والا کر رہا ہے، ہر سننے والے پہ ایک جیسا اثر ہوتا ہے. کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کوئی لرز جاتا ہے، کوئی پکی توبہ کر کے اٹھتا ہے، اور کوئی بس آیا اور چلا گیا، ٹس سے مس نہیں ہوتا، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. اس کی وجہ دل کا زندہ ہونا اور دل کا مردہ ہونا. اگر آپ پہ نصیحت کی بات اثر کر رہی ہے، جتنا زیادہ دل زندہ اور ستھرا ہوگا اتنی بات کا اثر ہوگا اور اتنا ہی پھر وہ دل عمل پہ لے آئے گا. اگر وہ دل مردہ ہم نے کر دیا ہوگا، نہ بات سنائی دے گی، نہ بات کا اثر ہوگا، نہ بات پہ عمل ہوگا. پھر ایسے لوگوں کو اللہ کا نبی بھی ہدایت نہیں دے سکا ہے، ایک نبی کا امتی کس طرح ہدایت دے سکتا ہے؟ لہذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کریں، اور مردہ دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے، اس کی نبی کی تعلیمات میں ہے. روح ہے تو زندگی ہے، روح نہیں تو موت ہے. اور دل کی زندگی اللہ کے یاد سے ہوتی ہے. جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب کو لکھا، حضرت اب تو میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ عبادت میری عادت ہو گئی، اور میری نظر میں میرا تعریف کرنے والا اور میری برائی کرنے والا برابر ہو گیا ہے، اور مجھے اسلام کے کسی حکم پہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہا ہے. یہ سب دل کی صفائیاں ہیں. موضوع تو بہت لمبا تھا، بہرحال اللہ کرے ہم صرف بات کرنے والے نہ ہوں، ہم بات کو سننے والے اور بات پہ عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے. اور جب دل صاف ہوتا ہے تو یہ ہر بات اثر کرتی ہے. بات نکلتی بھی دل سے ہے اور اثر بھی دل سے کرتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی
قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج جو باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، نہ کہنے والا دل سے کہتا ہے نہ سننے والا دل سے سنتا ہے۔ جب کہنے والے کا دل بھی زندہ نہ ہو اور سننے والوں کے دلوں پر بھی اثر نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو زندہ دلی عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری زندگی کے تمام معاملات میں بہتری، ہدایت اور اپنی محبت کے معاملے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔